الدین الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العزت والجلال نے اس روئے زمین پر جب انسانوں کو بسایا تو انسانی زندگی میں استقرار نہیں نصیب فرمایا. ایسا نہیں تھا کہ انسانی حالت یا انسانوں کی حالت جس حال پر ہے ہمیشہ اسی حالت پر رہے گی، بلکہ یہ زندگی اتار چڑھاؤ سے بھری ہوا کرتی ہے. یہ زندگی بہت سارے ایسے مراحل لے کر آتی ہے جو انسانوں کے لیے اور انسانی زندگی کے لیے باعث تکلیف ہوا کرتی ہے. آزمائشیں، ابتلاءات، اختبارات، امتحانات، یہ انسانی زندگی کا دوسرا نام ہے. امتحانات اور اختبارات، آزمائشیں یہ ہر انسان کے زندگی میں آتی ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ کافر ہو، مرد ہو، عورت ہو، نیکوکار ہو، بدکار ہو، ہر انسان کے زندگی میں ابتلاءات اور اختبارات آیا کرتے ہیں. کبھی انسان کی آزمائشیں اس کے اہل خانہ سے متعلق ہوتی ہے کہ اس کی بیوی ایسی ہے جو بد زبان ہے، بد خلق ہے، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. کبھی انسان کی زندگی
میں اختبارات اور آزمائشیں اس کی اولاد سے متعلق ہوتی ہے. اولاد نافرمان ہے ماں باپ کی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی، ماں باپ کے حقوق کی رعایت نہیں کرتی. کبھی انسان کے آزمائشیں اور اختبارات اس کی معاشی زندگی سے متعلق ہوا کرتی ہے. انسان کا ذریعہ معاش اتنا لیمیٹڈ ہے، مختصر ہے، اس کی تنخواہ اتنی محدود ہے کہ وہ اس میں اپنے ضروریات کو اچھی طرح سے پوری نہیں کر پاتا ہے. تم اختبارات اور آزمائشوں کی بہت سی صورتیں ہیں، اور انسانی زندگی میں ہر انسان کے زندگی میں کسی نہ کسی طرح کی آزمائشیں اور اختبارات اگر وہ غور کرے گا تو وہ ضرور پائے گا. تو یہ کہ انسانی زندگی مکمل طور سے سکون و راحت کا گہوارہ ہو، انسانی زندگی مکمل طور سے سکون و راحت کا گھر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں کسی نہ کسی طرح کی اختبارات اور آزمائشیں ضرور پائی جاتی ہے. اور اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے جہاں آزمائشوں کا ذکر کیا، جہاں اس بات کا ذکر کیا کہ ہم مسلمانوں کو، ہم لوگوں کو مختلف طرح سے آزمائیں گے، وہاں ایک گروہ ایسا قرار دیا جن کے اوپر اللہ رب العزت والجلال کی رحمتیں اور اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے سکون اور اطمینان نازل ہوگا. چنانچہ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ضرور آزمائیں گے لوگوں کو. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف و ہراس کے ذریعے. انسانی زندگی میں اس قدر خوف ہے کہ لوگوں کی زندگی صحیح طرح سے نہیں چل پا رہی ہے. خوف ہر طرح میں سماج اور سوسائٹی میں گھیرے ہوئے لوگوں کو. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی بھوک سے پریشان ہو، اس کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اپنی بھوک مٹا سکے، اس کے زندگی میں اتنی آشائش نہ ہو کہ وہ اپنا پیٹ پال سکے. تو آزمائشیں اس طرح بھی آ سکتی ہے. وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مالوں میں کمی ہو جائے، کساد بازاری کا دور دورہ ہو، آدمی کی تجارت، آدمی کا کاروبار صحیح سے نہ چلے، اور یہ ہو رہا ہے. یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جانیں کا بکثرت جائیں، لوگ اس دنیا سے رحلت فرمانے لگے، وفات پانے لگے، اور کثرت سے موتیں ہونے لگے. خاص طور سے ایسے لوگوں کی موتیں جن کی موتیں سماج اور سوسائٹی پر اثر ڈالتی، اثر رکھتی ہے. علماء کی موتیں ہونے لگے، صاحب حیثیت جن سے لوگوں کو فائدہ ہے وہ کثرت سے ان کی اموات ہونے لگے. تو اللہ نے فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی ہم پھلوں میں کمی کر دیں گے، اس سے بھی ہم آزماتے لوگوں کو. لیکن آزمائشوں کے وقت کرنا کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبتیں پہنچتی ہے، جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے، جب انہیں پریشانی پہنچتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا ایکشن کیا ہوتا ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اور ہمیں اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے. زندگی میں جو کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اس میں اللہ ہی نے تصرف کیا ہے، اللہ ہمارے زندگی کو چلا رہا ہے، اور ہم سب کو ایک دن واپس اللہ کے پاس جانا ہے. جب ان مصیبتیں پہنچتی ہے تو جو ان کا انداز یہ ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے سکون و اطمینان ہے، رحمتیں ہیں. فاولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ان آیات سے کیا پتہ چلا؟ ان آیات سے یہ پتہ چلا کہ آدمی کی زندگی میں اتھل پتھل ہوتا رہتا ہے، پریشانی اور آزمائشیں آتی رہتی ہے، اور ان آزمائشوں کے وقت ایک مسلمان کا، ایک مومن کا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، مسلمان ہے، اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ صبر کا پیکر بنا رہے، یہ بات تسلیم کرے کہ یہ قضاء و قدر کا، تقدیر کا ایک حصہ ہے، یہ تقدیر ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے،
اور یہ ہمارے زندگی کا جز لا ينفک ہے، ایک ایسا جز ہے جو ہم سے ہٹ نہیں سکتا، ہم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آشائی سے تو ہمیشہ آشائش ہی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پریشانی ہے تو ہمیشہ پریشانی رہے، بلکہ جو آدمی پریشانی میں کچھ ایسا کام کر جائے جو کام شریعت سے متصادم ہو، جو کام شریعت سے ٹکرا رہا ہو، تو گویا کہ وہ زبان قال سے نہیں تو زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ آزمائشیں آئے اور اس کے بعد وہ یہ سوچ لے کہ ان آزمائشوں کے، ان مصیبتوں کے بادل اب ہمارے زندگی سے چھٹیں گے نہیں، تو گویا کہ وہ کافر ہے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہے۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے تو گمراہ لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان اللہ کے دین پر عمل کرنے والا، شریعت کو ماننے والا، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا۔ اور اس نا امیدی انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی ڈپریس ہو کر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بسا اوقات جو آج ٹرینڈ چل پڑا ہے، جو آج چلن بن گیا ہے کہ آدمی اپنی زندگی سے تھک گیا ہے، زندگی سے تنگ آ گیا ہے، آزمائشیں اس قدر آئی ہے کہ پریشان ہو گیا ہے، وہ آخر میں جا کر اپنی جان دے دیتا ہے، وہ آخری میں جا کر اپنی جان دے دیتا ہے۔ اور دنیا میں ایسے آدمی کی، ایسے شخص کی، ایسے بندے اور بندی کی بڑی پذیرائی کی جاتی ہے، پرموٹ کیا جاتا ہے کہ بڑا اچھا کام کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو اس ظلم کے خلاف اپنی جان دے دیا۔ ایک مسلمان اللہ کے دین پر عمل کرنے والا، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، آزمائشوں سے تنگ آ کر انسان اپنی جان دے دے، یہ اس کا دین اور اس کی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ جان یہ اللہ کی عطیہ ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، جب اللہ چاہے گا تب اسے لے گا، جس طرح چاہے گا اس طرح اسے دنیا سے اٹھائے گا۔ انسان جو آدمی خود اپنی جان لیتا ہے، شریعت میں یہ عمل بہت مذموم ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت والجلال نے یہ حکم دیا، بلکہ اس بات سے منع کیا، نہیں کا صیغہ استعمال کیا گیا اور فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اے لوگو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے اوپر بہت مہربان ہے۔ یہ مصیبتوں کے بادل یہ عنقریب چھٹ جاتے، یہ آزمائشیں عنقریب ختم ہو کر ایک نئی زندگی شروع ہوتی۔ ان اللہ کان بکم رحیما، تمہاری ماں سے زیادہ 70 گنا زیادہ وہ تمہارے اوپر مہربان ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اللہ نے دھمکی دی اور یہ کہا کہ جو آدمی ایسا کرے گا، مصیبتوں سے گھبرا کر جان دے دے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یہ اللہ پر بہت آسان ہے کہ وہ اپنی زندگی کو وقت سے پہلے زبردستی ختم کرے۔ تو اللہ پر بہت آسان ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، اس نے گمراہوں والا راستہ اختیار کیا، اس نے کافروں والا راستہ اختیار کیا، تو ہمارے لیے اس کو یہ جہنم میں ڈالنا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ہمارے لیے اسے جہنم میں ڈالنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس نے جب کافروں کا راستہ اختیار کیا ہے تو کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو یہ کوئی پرموٹ کرنے کی، یہ کوئی پذیرائی کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی پذیرائی کی چیز نہیں ہے کہ زندگی سے تنگ آ کر انسان اپنی جان دے دے اور اس کے عمل کو سراہا جائے، اس کو سماج اور معاشرے میں پذیرائی حاصل ہو، اس کے لیے ہم اپنے دل میں نرم گوشہ رکھیں کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اللہ نے واضح طور سے کہا جو ایسا کرے گا اسے ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ایک خبر کہ پہلے کی امتوں میں ایک آدمی تھا، اسے کوئی بیماری پہنچی، جسم میں کوئی تکلیف ہوئی، اس کی تاب نہ لا سکا، یہاں تک کہ جب زیادہ پریشان ہو گیا
زیادہ پریشان ہونے کے بعد وہ اپنے جسم کو اپنے ہاتھ کی رگ کو کاٹ لیتا ہے اور خون بہتے بہتے وہ مر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس آدمی نے جلدی کی ہے، بادرنی عبدی بنفسہ، اس آدمی نے اپنی جان کے سلسلے میں جلدی کی ہے، حرمت علیہ الجنہ، جلدی کی ہے تو میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت کو میں نے اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ ابھی میں نے اس کی موت، اس نے زندگی سے تنگ آ کر میری رحمتوں سے نا امیدی کا اظہار کیا اور اپنی جان دے دی تو میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ بلکہ اسی پر بس نہیں، ایک آدمی میدان کارزار میں کافروں سے لوہا لے رہا ہے، کافروں سے برسر پیکار ہے، اس کے جسم میں زخم لگتا ہے، اس جسم کے زخم کو برداشت کرنے کی وہ قوت نہیں رکھتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ آدمی بھی جہنمی ہے، یہ آدمی بھی جہنمی ہے۔ حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، غور سے سنیے کہ ایک ایسا آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں تھے، سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، کوئی بھی کافر ہوتا وہ مقابلہ کے لیے نکلتے اور اس کو انجام تک پہنچاتے۔ شام ہوتی اللہ کے رسول اپنے خیمے میں لوٹتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی تو ایسے لڑ رہا ہے، اس نے ایسے لڑا اور ایسے دشمنوں کو تاہو بالا کر دیا، دشمنوں کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کی بات سنتے اس کے بعد کہتے ہیں اما انہ من اہل النار، اما انہ من اہل النار، لیکن وہ آدمی جہنمی ہے۔ صحابہ اکرام پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک آدمی کافروں سے لوہا لے رہا ہے، کافروں کو مار رہا ہے، پیارے رسول کی زبان مبارک سے اس کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت نکلنے کے بجائے یہ کہا جا رہا ہے کہ اما انہ من اہل النار، یہ آدمی جہنمی ہے۔ ایک صحابی کو تجسس ہوتا ہے، جستجو ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ ایسا کون سا کام کر رہا ہے کہ اس کے بارے میں پیارے رسول نے یہ کہا کہ یہ جہنمی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں سے حضرت سالم بن سعد کہتے ہیں کہ ایک آدمی ان کا تعاقب کرتے ہیں، پیچھے پیچھے چلتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں وہ بھی جاتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہاں وہ بھی بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ دیکھتے ہیں کہ اگلے دن دشمن سے زبردست قتال کرتے ہیں، ان کا جسم زخمی ہو جاتا ہے، ان کا جسم زخمی ہوتا ہے، اپنے تلوار کو زمین میں گاڑتے ہیں اور اتنے تکلیف میں ہوتے ہیں، اندازہ کیجیے اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ اپنے جسم کا پورا بوجھ سینے کے پاس سے اس تلوار پر ڈال دیتے ہیں اور تلوار سے یہ جسم چیرتی ہوئی تلوار نکل جاتی ہے، اپنے جسم کا بوجھ تلوار پر ڈالتے ہیں اور تلوار نکل جاتی ہے جسم سے اور مر جاتے ہیں، خون اتنا بہتا ہے وہیں پہ مر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آتے ہیں جو تعاقب کرتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ آدمی جہنمی ہے اور اس کی موت اس طرح واقع ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو تلوار کے حوالے کر دیا اور اس کی جان نکل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے، اسی واقعے کے بعد یہ حدیث آپ نے فرمائی کہ ان الرجل ليعمل بعمل اہل الجنة فيما يبدو للناس وانه من اہل النار، ایک آدمی دنیا کے لیے ایسا کام کرتا ہے، دنیا والوں کی نظر میں وہ کون ہوتا ہے؟ من اہل الجنہ، وہ جنتی ہوتا ہے، فیما یبدو للناس، جو لوگوں کے لیے ظاہر ہوتا ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں جہنمی ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، ایک دوسرا آدمی ایسا ہوتا ہے جو دنیا والوں کی نظروں میں جہنمی ہے، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، لیکن وہ حقیقت میں جنتی ہے، وہ حقیقت میں جنتی ہے۔ تو وہ دنیا والوں کے لیے ایسا لگ رہا تھا کہ آدمی جنتی ہے، لیکن اس نے آخری میں ایسا کام کیا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو اللہ کے رسول نے اس آدمی کو نہیں بخشا کہ وہ تلوار کی تاب لا کر، وہ دشمنوں کے نیزوں سے پریشان ہو کر، جسم کے اس زخم سے چور ہو کر اپنی جان تلوار کے حوالے کر دی، اپنی جان لے لی۔ اللہ کے رسول نے کہا انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ تو جو دنیاوی مصائب و آلام سے، ازدواجی زندگی سے تنگ آ کر اپنی جان لے لے، کیا اس کی پذیرائی سماج و معاشرے میں ایک مسلمان کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ مصائب و آلام یہ اللہ کی طرف سے قضاء و قدر تقدیر کا حصہ ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی پہاڑ پر چڑھتا ہے، من تردى من جبل فقتل نفسه، ایک آدمی پہاڑ پر چڑھتا ہے، پہاڑ پر چڑھ کر کود جاتا ہے،
ایسے آدمی کا انجام کیا ہوگا؟ ایسے آدمی کا انجام یہ ہوگا کہ یہ جہنم میں جائے گا، خالدا مخلدا فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے. اور جہاں پہاڑوں سے جس طرح اس نے کودا ہے، پہاڑوں سے کود کر اس نے جان دی، جہنم میں کودتا رہے گا، برابر گرتا رہے گا، کودتا رہے گا. دنیا میں تو بڑا آسان تھا، اس نے اپنی جان دے دی اور سکون پا گیا اب دنیا والوں کی نظروں میں. لیکن آخرت میں وہ کودے گا، تکلیف ہوگی لیکن موت نہیں آئے گی. آخرت میں وہ کودے گا، گرے گا، زخمی ہوگا لیکن اسے موت نہیں آئے گی. دوسرے آدمی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک آدمی زہر پی کر اپنی جان دے دیتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، زہر لے کر جائے گا، زہر پیتا رہے گا، تکلیف ہوتی رہے گی جسم کو لیکن اسے موت نہیں آئے گی. ایک آدمی لوہے کا دھاری دار ہتھیار لیتا ہے، اپنی گردن کاٹ لیتا ہے، وہ دنیا میں تو مر جائے گا لیکن جب جہنم میں جائے گا تو اسی تلوار سے، اسی ہتھیار سے وہ اپنی گردن کاٹتا رہے گا، زخمی ہوتا رہے گا، چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا لیکن اسے موت نہیں آئے گی. ایک آدمی بندوق سے نشانہ لگا کر سوسائڈ کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ یہ خودکشی یہ مسئلے کا حل ہے. بھائیوں اور بزرگوں، یہ خودکشی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنا ہے. یہ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے. اور نوجوانوں، ایسے لوگوں سے آپ قطعی دھوکے میں نہ ہیں. جب اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کا بندوبست، اس زندگی کا انتظام کرنے والا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پہاڑوں سے کود کر جان دو، بندوق سے سوسائڈ کرو، زہر پی کر کرو. من قتل نفسه بشیء عذب به فی النار، جو آدمی جس چیز سے دنیا میں مارے گا اپنے آپ کو، دنیا میں جس چیز سے وہ سوسائڈ کرے گا، خودکشی کرے گا، قیامت میں اسی سے اس کو عذاب ہوگا. قیامت میں اسی سے اس کو عذاب ہوگا. کود کر جان دیے کودتے رہو، زہر پی کر جان دیے زہر پیتے رہو، جسم چھلنی ہوتا ہوگا، زخمی ہوگا، زخم آلود ہوگا لیکن جان نہیں جائے گی. من عذب نفسه او قتل نفسه بشیء عذب به فی النار، اسی سے اسے مارا جائے گا. تو اس کا حل کیا ہے؟ مصائب و مشکلات کا ازالہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے، ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے بیسک بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ جس طرح ایمان کے باقی ارکان ہیں اسی طرح قضاء و قدر پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. قضاء و قدر میں اچھی بات بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، خیر و بھلائی بھی زندگی میں اور پریشانی بھی ہے. تو ہمارا دونوں جز پر ایمان ہے کہ اچھائی زندگی میں آئی ہے، پریشانی بھی آئے گی، اور پریشانی بھی دور دور ہوگی. جس طرح اچھائی ہمیشہ نہیں اسی طرح پریشانی بھی نہیں رہے گی. تو یہ قضاء و قدر کا حصہ ہے. دوسرا، جب مصائب و مشکلات بہت زیادہ گھر جائے تو آدمی کیا کرے؟ ایک مسلمان اللہ کے سامنے جھکے، ایک مسلمان اللہ کے سامنے جھکے، اللہ سے کہے اپنے مصیبت کے لیے، اپنے آزمائش کے لیے. ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہمارے انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، تابعین ہیں. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آپ لوگوں نے سنا ہوگا. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے؟ نبیوں میں سے ایک نبی. اللہ نے کہا وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اللہ نے کہا اس قرآن میں ایوب کا بھی ذکر کرو. ایوب نے کیا کیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام؟ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا، مال، اولاد، پراپرٹی، سب کچھ تھی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اللہ نے آزمایا اور ایسا آزمایا کہ سب کچھ ختم ہو گیا. آزمایا اور ایسا آزمایا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، مال و جائیداد ختم ہو گئی، ایک بیوی کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا. بیوی گھر گھر جا کر کام کرتی تھی اور اپنے شوہر کو پالتی تھی، اس لیے کہ شوہر کا مال و دولت تو ختم ہوئی، اس کے ساتھ جسم میں ایسی بیماری ہو گئی کہ کسی لائق نہیں بچے. اور یہ ایک دو دن، ایک دو مہینے کی بات نہیں تھی، 18 سال تک حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیماری سے متاثر رہے، مال و دولت سے قلاش ہو گئے، کچھ نہیں تھا. بیوی کے علاوہ سب لوگوں نے چھوڑ دیا. 18 سال کے بعد اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہو کہتے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اے اللہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے لیکن میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تو ارحم الراحمین ہے، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، میرے اوپر بھی رحم کر دے، اللہ میرے اوپر رحم کر دے. اللہ رب العزت والجلال نے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول کی. وَآتَيْنَاهُمْ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جو کچھ تھا وہ تو دیا ہی، مال و دولت کو لوٹا دیا، جو اولاد چھین لیا تھا اولاد دی اور زیادہ دی، ڈبل دی، اور جتنی نعمتیں تھی سب اللہ نے واپس کر دی.
لیکن ضرورت کیا تھی کہ 18 سال تک اس سے جوجھتے رہے. ایسا نہیں تھا کہ ڈپریشن میں آ کر انہوں نے اپنی جان دے دی. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ کے تقدیر پر اعتماد نہیں کیا, اللہ کے تقدیر پر راضی نہیں ہوئے. اسی لیے شریعت نے ہر اس چیز کو مذموم قرار دیا ہے جو موت تک پہنچائے, چاہے آدمی ڈائریکٹ اپنے آپ کو مار لے یا موت تک پہنچائے. دشمنوں کے لیے آپ خود کش بم لے کر کود جائیں دشمنوں کے بیچ میں, شریعت نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے. آپ خود مر رہے, اپنے ساتھ لوگوں کو مار رہے, لیکن آپ کی جان قیمتی ہے. اس لیے سارے ائمہ نے متفقہ طور سے, سارے چاہے معاصرین ہو یا متقدمین ہو, سارے ائمہ نے خود کش بم لے کر جو لوگ کودتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں, سب نے حرام کہا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے دوسروں کی جان لینے کے لیے اپنی جان دے دیں. اسی طرح ایک ایسی چیز جو چیز آپ کی جان کے لیے مضر ہے اور جو آپ کی جان مستقبل میں لے سکتی ہے. جان تو اسی وقت جائے گی جب اللہ نے لکھا ہے, لیکن یہ وارننگ ہے کہ یہ چیز آپ کی جان لے سکتی ہے. آپ ایک پاؤچ کھائیں گٹکھا کا, اس پر لکھا ہوا آ رہا ہے یہ آپ کی جان کے لیے مضر ہے, کیا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کو وارننگ دے رہا ہے کہ یہ آپ کی جان کے لیے مضر ہے, مستقبل میں آپ کی جان جائے گی. جان نہیں جائے گی تو آپ جان اپنی لینے کے لیے اس کے قریب جا رہے ہیں کہ میری جان جائے. ساری ایسی چیزیں جو انسان کے جان کے لیے مضر ہے یا جان لینے تک پہنچا سکتی ہے, ساری چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. تو ایسی چیزوں کی پذیرائی کے بجائے جو شریعت کے بیسک چیز ہے اس سے ہمیں نوجوانوں کو تعارف کرانا ہے, اس سے ہمیں اپنی سماج اور سوسائٹی میں رائج کرنا ہے کہ ایسی کون سی بات تھی کہ اگر اسلامی سوچ ہوتی تو ایسی کیا مشکلات تھی. ازدواجی زندگی قائم ہے, اللہ نے اختیار دیا ہے. مرد شوہر اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکتے, اسے طلاق دے دے. بیوی شوہر کے پاس نہیں رہ سکتی, اس سے کھلا لے لے. بیوی اگر شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی, اس سے کھلا لے لے. اور لین دین کا یہ سلسلہ بند کیا جائے. یہ دو جسموں کا ملان اللہ کے بنیاد پر, اللہ کے کلمے کی بنیاد پر. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ, اللہ کے ذمہ داری پر دو جسموں کو ملایا جا رہا ہے. یہ لین دین نہیں ہے, یہ لین دین نہیں ہے کہ اسٹیٹس اور معیار کو دیکھ کر, رتبے کو دیکھ کر لین دین کیا جائے کہ اتنا دیں گے تب ہم آپ کی لڑکی کو لیں گے. یہ اللہ کے یہاں بہت ہی مذموم ہے, بہت ہی مذموم ہے. یہ اللہ کے دین سے کھلواڑ اور مذاق ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ, دونوں ایک دوسرے کے حق کو سمجھے, اس لیے کہ اللہ کے کلمے کی بنیاد پر دو جسموں کو ملایا جا رہا ہے. تو جو اسلام کی بیسک تعلیمات ہے اسے سماج اور سوسائٹی میں رائج کیا جائے, اسے بتلایا جائے کہ ان مسائل کا حل شریعت کی روشنی میں کیا ہے, نہ کہ ہم ان چیزوں پر آگے بڑھے جو چیز شریعت میں مذموم ہے, جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں اسلامی شریعت کے مطابق چلنے والا بنا دے, حرام کاموں سے بچ کر صحیح اسلامی زندگی گزارنے والا بنا دے. ہمیں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفائے کامل عاجل عطا فرما, جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں کروڑ جنت نصیب فرما. اور جب ہمارا جہاں فانی سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ زبان سے نکلنے والا کلمہ توحید ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمِ حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر أمة محمد, اللهم انصر أمة محمد, اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر.